اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ تیرے پیسے کی قدر و قیمت ہی نہیں، کیونکہ حضور کا فرمان ہے رب جس پہ ناراض ہوتا ہے اس کا پیسہ پھر مٹی میں چلا جاتا ہے۔ اب وہ عالیشان مکان بنا رہا تھا تو حضور کو یہ بڑے بڑے مکان اور محل پسند نہیں تھے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ مکان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ فلاں بن فلاں کا ہے۔ حضور نے کوئی بات ارشاد نہ فرمائی اور وہاں سے چلے گئے۔ تو صحابی نے جا کر اس صحابی کو بتایا جو عالیشان مکان بنا رہا تھا کہ حضور آئے تھے اور آپ کے مکان کو دیکھ کر نظر رحمت کو پھیر لیا۔ اس شخص نے کدال کہیں کو پکڑا اور اپنے مکان کو مٹی کے برابر کر دیا۔ لوگوں نے کہا تم نے یہ کیا کیا، اتنا خرچ کیا اور اس کو مٹی کے برابر کر دیا؟ وہ صحابہ جو نبی کو بھی مانتے اور نبی کی بھی مانا کرتے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا صاحب جو شے میرے محبوب کو پسند نہیں وہ آپ کے ماننے والوں کو بھی پسند نہیں۔ ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے ہیں۔ آج اس لیے ہماری پیشانیاں اللہ سے دور ہیں، آج اس لیے ہماری مساجد ویرانی کا شکار ہیں، آج اس لیے ہمارے معاشرے میں سودی کاروبار سر عام چلتا ہے، اس لیے آج ہمارے معاشرے میں ظلم و ستم اور قتل و غارت عام ہے کہ ہم نے صرف نبی کو مانا ہے، نبی کی بات کو۔ حضور تشریف فرماتے کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں سونے کی انگوٹھی پہن کر آ گیا۔ شریعت نے مرد کے لیے سونا حرام کیا اور عورت کے لیے حلال کیا، بلکہ ایک اور مقام پہ ملتا ہے، یہ خصوصاً نوجوان طبقہ ہم اپنی خواہشات کے لیے بزرگوں کو بدنام کر دیتے ہیں۔ یہ تو میں نے جو چھلا پہنا ہوا ہے یہ شہباز لامکان کا ہے، اور یہ جو میں نے لاکٹ زنجیر پہنا ہوا یہ تو بابا فرید گنج شکر یا فلاں بن فلاں دربار سے وابستہ ہے۔ اس حوالہ سے حضور کا فرمان سنیے گا۔ ایک شخص اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن کر آیا، تو اس حوالہ سے ایک اور صحابی کی جو کہانی بیان کی گئی کہ اس نے اپنے ہاتھ کے اندر پیتل پہنا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا صاحب یہ تم نے ہاتھ کے اندر پیتل پہنا ہوا ہے، تمہیں خبر نہیں کہ تم سے بتوں کی بو آ رہی ہے؟ اس شخص نے اس پیتل کو اپنے ہاتھ سے جدا کر دیا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے لوہے کا رنگ پہنا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا تم نے وہ شے پہنی ہو جس سے جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا۔ تو میں اور آپ کبھی لوہا، کبھی پیتل اور نہ جانے کیا کیا خواہشات کے لیے اپنے آپ کو راضی کرتے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں خلاف شرع ہے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے جب خلاف شرع عمل کر کے ہم رب کے حضور نماز کے لیے یا کسی عمل کے لیے بڑھتے ہیں، تو جب ہماری بنیاد خلاف شرع ہوتی ہے تو وہ عمل ہمیں فائدہ نہیں دیتا۔ اب اس صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی تو اس نے حضور سے مصافحہ کرنا چاہا۔ جب ہاتھ آگے بڑھایا تو حضور نے آگے ہاتھ بڑھا کے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کی حضور اگر آپ ہم سے جدا ہوں گے تو پھر ہم کس کی چوکھٹ پہ جائیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، جب تک تیرے ہاتھ میں رہے گی اللہ کے رسول تم سے مصافحہ۔ میلاد سننے والوں نعرہ لگانا بڑا آسان ہوتا ہے، اور شادی کے معاملات میں حضور کی سیرت کو اپنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں اور آپ ان چیزوں کو سننے کے بعد عمل کی زندگی میں اس کو لایا